دیکھیے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جتنے دشمن بڑھتے جائیں دوست بھی اسی حساب سے ڈبل ہوتے جائیں. یہی ہے محبت. دنیا سمجھی نہیں جتنی علی دشمنی ہو رہی تھی دوستی بڑھتی جا رہی. محبتیں بڑھتی جا رہی تھی, محبتیں بڑھتی جا رہی تھی. اور علی کی دشمنی کا مرکز پہلے مکہ تھا. پہلا مرکز علی دشمنی کا مکہ تھا. ایک ایک گلی میں علی کا دشمن رہتا تھا. علی کا دشمن وہاں پل رہا تھا. اس لیے کہ 12 برس کے تھے جب رسول اللہ کہتے تھے قولوا لا الہ, تو انہوں نے بچوں کو پیچھے لگا تھا پتھر مارو پتھر مارو, اس کو دیوانہ کہو. بس علی 12 تیر چڑھا کے بچوں دوڑے اور بچوں کو پکڑ پکڑ کے سر ٹکرانا, کسی کا ہاتھ توڑا کسی کی ٹانگ. جب گھر جاتے تو اماں پوچھتی کہ کس نے توڑی ٹانگ تیری, کس نے ہاتھ توڑا, تو ہر ایک کہتا علی علی علی. اور جب تک کہ ابا کاروبار سے آتے تو اماں کہتی دیکھو تو بیٹے کا حال کیا ہوا, سر پٹا پڑا ہے, ہاتھ ٹوٹا, کونی ٹوٹی, اس کا پنجہ ٹوٹ گیا, اس کی ٹانگ ٹوٹ. ارے کس نے کیا تھا یہ سب؟ علی علی علی. ابو طالب کا بیٹا علی. تو سب جمع ہو کے ٹوٹے پھوٹے بچے لے کر ابو طالب کے پاس گئے. دیکھو تو ہمارے بچوں کا کیا حال ہو گیا. ابو طالب نے کہا سوچ وہ کیا ہوا, اس کا سر پھٹ گیا ہے, ابو طالب اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے, ابو طالب اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا. ابو طالب نے کہا پھر میں کیا کروں؟ کہ یہ تمہارے بیٹے علی نے کیا ہے. کہ کیوں کیا؟ کہ اس سے پوچھو. آواز ابو طالب نے علی 12 برس کے بچہ باپ کے سامنے سر جھکا کے آگے کھڑے ہو گئے. جی بابا. کہ اس کا ہاتھ تم نے توڑا؟ جی بابا میں نے توڑا. اس کی ٹانگ تم نے توڑی؟ جی بابا میں. اس کے سر تم نے ٹکرایا اور سر تم نے پھاڑے؟ جی بابا. کیوں کیا بیٹا, تم نے ایسا کیوں کیا؟ بابا جب میرا بھائی گلیوں میں نکلتا ہے توحید کا پیغام پہنچانے اور اللہ ایک کہتا ہے تو یہ پتھر مارتے ہیں, اس لیے میں نے ان کو مارا. کہ یہ بات ہے تو آج سے جاؤ, اجازت ہے, تمہاری جان بھی چلی جائے, انہیں مارو انہیں مارو. جاؤ اجازت ہے. اب سمجھ میں آیا ابو طالب کو کافر کیوں کہتے ہیں. اس لیے کہ ابو طالب نے علی کو اجازت دے دی تھی کہ محمد کے دشمنوں کو مارو. سمجھ رہے ہیں؟ اب دشمنی بڑھ گئی گھروں میں, کلمہ پڑھ لیا, علی دشمنی ختم نہیں ہوئی. یہ دشمنی مکے سے چنگاری نکل کے جا کے, جملے کی قدر کرنا, یہ چنگاری مکے سے نکل کے شام میں شعلہ بن گئی. اب اس نے مرکز بنایا کہ اب علی سے بدلہ لیا جائے. تو بدلہ کیسے دے؟ مقابل آ نہیں سکتا, مقابل لڑ نہیں سکتا, تلوار چلا نہیں سکتا, تلوار چلانی آتی نہیں تھی, کبھی کسی میدان میں لڑا نہیں. آج تک تو نہیں ہم نے سنا کہ یہ کسی لڑائی میں لڑا ہو. شام والا شام والا شام والا, کہیں اس کا نام و نشان نہیں ہے تاریخ اسلام میں, کہیں اس کا نام نہیں. تو لڑ تو سکتا نہیں تھا. اب کیا کرے؟ لڑائی ہاتھ پیر کی تو تھی نہیں, آدمی جمع کرو, علی دشمنی بڑھاؤ. دیکھیے یہ ایک ترکیب ہوتی ہے, کسی کے دشمن بڑھاؤ, اس لیے کہ مقابلہ نہیں ہو پا رہا تو دشمن بڑھاؤ, تعداد بڑھاؤ. تو علی کے دشمن اس نے بڑھانا شروع کیے. علی کی ایسی باتیں برائی بیان کرو کہ ان کے دل میں دشمنی آئے. تو خاص طور سے تمہارے باپ کو کس نے مارا؟ علی نے مارا تھا. اور تمہارے دادا کو کس نے مارا؟ بدر میں علی نے مارا تھا. دل میں دشمنی بھڑکا رہا. اب کسی نے فضائل سن لیے کہ رسول اللہ نے یہ حدیث فرمائی تو فوراً کہتا تھا ارے یہ حدیث ایسا ہی ہے, اس کو کیا, ہاں علی میں یہ برائی ہے, علی میں یہ برائی ہے, علی میں. دشمنیاں پڑ گئی, پک رہا ہے معاملہ, مسالہ پک رہا ہے. جب پکتا گیا تو اب اس نے کہا ہاں بھائی اب کیا ہے, کہا علی کو برا بھلا کہو اور کھلے عام کہو اور مسجدوں میں کہو. وہ سمجھے علی دشمنی کا پہلا مرکز مکہ تھا, اس کے بعد مسجد کو مرکز بنایا گیا. جنگ صفین میں علی نظر آئے تو شام والوں نے میدان میں علی کی شان دیکھی تو ان کا دل بولنے لگا ارے اس آدمی کی برائی ہم لوگ کیوں کرتے تھے, اس سے یہ تو بڑا شان والا ہے, کیا خوبصورت ہے, کیا وجیح ہے, کیا بہادر ہے. چپکے 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 علی کے پاس آ گئے. اب دیکھیں کچے لوگ تھے, انہوں نے شروع سے علی کو سمجھا بھائی ہم آپ جو ہے نا, ہم آپ لوگ پکے
پکے ہیں، ہم کچے نہیں ہیں، اس لیے کہ جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو بھائی اماں کہتا تھی تو علی مدد، جب ہمیں شعور ہی نہیں ہے تو اس وقت وہ سکھاتی کو اللہ 1 پنجتن 5 امام 12 معصوم، یہ سب ماؤں کے احسانات ہیں، اور آپ ماؤں کے احسانات کو ہمیشہ یاد رکھا کریں، اور جہاں بھی جائیں پاکیزہ جگہ اپنی ماں کے لیے بہت ساری دعائیں کیا کیجیے کہ اسی ماں نے ہم کو یہ علی کی محبت سکھائی ہے، گٹی میں ڈالی ہے، زبان میں چکھائی ہے، تو ہم علی علی کرتے ہیں۔ جب پرائیویٹ ٹی وی آ گیا تو مجلسیں پڑھ گئی اور زیادہ سے زیادہ ذکر حسین ہونے لگا، تو اب پورا پاکستان یہ سمجھ گیا کہ یہ سب کیا ہے اور کیسے ہوتا ہے، اس لیے کہ دھوکہ دیا جاتا تھا، بتایا نہیں جاتا تھا، اور قصے بیان کیے جاتے تھے، بریانی میں خون ملا دیتے ہیں، علم کے اوپر چیٹے خون کے ڈال دیتے ہیں، شام غریبہ میں ایسا ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے، سارے پروپیگنڈے دم توڑ گئے، اب آپ کے ساتھ آ کے اہل سنت بھائی بیٹھ گئے۔ یاد رکھیے علی تاریخ کے مظلوم انسان تھے، اس لیے ان سے پیار کیا گیا، اور مظلومیت یہ تھی کہ ان کے علم کو کسی نے نہیں پہچانا، رات کے سناٹے میں صحرا میں چلے جاتے تھے، قدموں کی چاپ محسوس ہوئی، مڑ کر دیکھا کون ہے، کمیل کیوں آ رہے ہو، مولا اس صحرا میں آپ جا رہے ہیں، ہم آپ کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ ارے بھائی کمیل علم کا ایک سمندر ہے جو دونوں پسلیوں کے بیچ میں ایک جوش کھا رہا ہے، ہم کیا کریں؟ تو کمیل نے کہا اس سمندر سے چند قطرے مجھے نہیں مل سکتے؟ ارے کمیل محفل میں جب پانی کا جام آتا ہے تو اپنوں ہی پہ تو چھلکتا ہے، پوچھ کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ کیا بتائیے مولا حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ قطریں ٹوٹتی ہیں توحید کی، وہاں سے یہاں سے افق کی ہیکل نمودار ہوتی ہے، اور جب وہ ہیکل نمودار ہوتی ہے تو دنیا جگمگاتی ہے، اور دنیا کا سب سے بڑا آفتاب شروع ہونا شروع ہوتا ہے، اور جب وہ آفتاب شروع ہو جائے، حقیقت کا آفتاب شروع ہو جائے تو گھروں کے چراغوں کو بلا دو، گھر کے چراغ نہیں جلائے۔ ارے تمہیں کیا آفتاب شروع ہو چکا ہے، چراغوں کو بجھا دے، حقیقت کا آفتاب علی ہے۔ حقیقت کا آفتاب علی ہے۔ ابن ابی الحدید معتزلی نے کہا ایسی ذات دنیا کی علی کہ دوستوں نے فضائل اس لیے چھپائے کہ وہ ڈرتے تھے کہ قتل نہ کر دیے جائیں، دشمنوں نے اس لیے چھپائے کہ دشمنی کی اور فضائل بیان نہیں کرنا چاہتے تھے، دوست بھی نہ سنائے اور دشمن بھی نہ سنائے تو پھر وہ مشہور کیسے ہو؟ یہ کیا ہوا؟ تو اس نے کہا سمجھے نہیں دنیا، علی کی ذات آفتاب تھی اور آفتاب کو ہتھیلی سے نہیں چھپایا جا سکتا۔